الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار النبي الخالق المصور الغفار القهار الرزاق الفتاح العليم الخافض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الوكيل الحفيد المحسن المبدع المعين المحيي المميت الحي القيوم الوادي المادي الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي التعالي البار التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقصد الجامع الغني المغني المانع الضار نافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهني في الدين اللهم فقهني في الدين اللهم فقهني في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشفع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشفع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
لاسٹ جو ہمارا سیشن تھا اس کے اندر ہم نے بنیادی طور پر جہاد کے احکامات کو پڑھا تھا، اور جہاد کی جو رغبت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دلائی، اور پھر کمزور مسلمانوں کو اپلفٹ کرنے کے لیے جو کوشش کرنے کا جو نام ہے جس کو جہاد کہتے ہیں، اس کی طرف رغبت تھی بہت زیادہ. اور پھر جہاد کے سیناریو کے اندر منافقین کا کیا رد عمل ہوتا ہے، اور منافقین کس طرح سے عمل کے میدان سے بھاگتے ہیں، اور پھر وہ تمام کیریکٹرسٹکس جو تھیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا تھا، بہت کلیئرلی ان کو مینشن کیا گیا تھا. تو وہ پورا کا پورا جو ہمارا آپ کہہ لیں کہ جہاد پر جو ڈسکشن تھی وہ وائنڈ اپ ہو چکی تھی آیت نمبر 84 تک. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد آج ہم لوگ ہمارا جو ٹاپک ہے آیت نمبر 85 سے انشاءاللہ جتنا میکسیمم میں کروا سکی انشاءاللہ ٹائم کے اندر آج کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا میجرلی وہ ہجرت کے اوپر ہے. پہلے جہاد تھا، جہاد کا پرپس کیا تھا؟ اسلام کی حفاظت، اپنے دین کی حفاظت، اپنے اندر جو ایمان ہے اس کی حفاظت کے لیے جہاد جو ہے وہ لازم ہے اور اس کا حکم دیا گیا. اب ہجرت بھی اسی کام کے لیے ہے کہ جب آدمی ایسی جگہ پر موجود ہے کہ جہاں پر اس کے دین کو، اس کے ایمان کو خطرہ ہے، تو ایسی جگہ سے ہجرت کر جانا اس پر لازم ہے. تو لہٰذا ہم ان احکامات کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے. اس کے علاوہ بھی جو کچھ اور احکامات ہیں جس کے اندر قتل جو خطا کے ساتھ ہو، قتل خطا، اس کے احکامات ہیں، اس کی سزا کا ذکر ہے. پھر اسی طرح سفارش کی فضیلت کا ہے کہ نیکی کے کام پر جو سفارش آدمی کرتا ہے اس پر اس کے لیے کیا فضیلت ہے. پھر سلام کا جو جواب دینے کی فضیلت ہے اس کو بڑا کلیئرلی اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا ہے. اور پھر یہاں پر دوبارہ سے منافقین کی کیریکٹرسٹکس کو، منافقین کو 3 گروہوں میں ڈیوائڈ کر دیا ہے ہجرت کے لحاظ سے. یعنی ہجرت پہلے جہاد کا تھا، اب جب ہجرت کی باری آتی ہے تو اس کے اندر بھی منافقین کی کیٹیگرائزیشن ہو جاتی ہے. اس کو بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 85. اور جو شخص کسی نیکی یا بھلے کام کی سفارش کرے اسے بھی اس کا کچھ حصہ ملے گا، اور جو برائی اور بدی کی سفارش کرے اس کے لیے بھی اس میں سے ایک حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بنیادی طور پر نیکی کے کام میں سفارش کرنے کی فضیلت اور اس کی امپورٹنس کو یہاں پر اللہ تعالیٰ ہائی لائٹ کر رہے ہیں، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھلائی کا رستہ دکھانے والا ایسا ہی ہے کہ جیسا کہ اس پر عمل کرنے والا. اور نیکی کے کام میں سفارش کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا زیادہ صحابہ کے اندر انکلکیٹ کیا ہوا تھا کہ حدیث اور روایات میں آتا ہے کہ جب کبھی کوئی سوال ہی آتا تھا اور صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو رغبت دلانے کے لیے صحابہ کرام کو کہا کرتے تھے کہ تم اس کی سفارش کرو اور نیکیاں پاؤ. یعنی کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسان آپ کے پاس کسی فائنینشیل ایڈ کے لیے آتا ہے، آپ سے مدد مانگنے کے لیے آتا ہے، لیکن آپ کے پاس اس سچویشن کے اندر، اس کنڈیشن کے اندر آپ ایسی جمشیری بھائی اسٹیج میں نہیں ہیں، آپ ایسی آپ مدد کر سکیں. تو پھر ایسی سچویشن میں کیا ہوگا کہ اگر آپ اس کو کوئی راستہ دکھا دیتے ہیں کہ آپ فلاں سے مدد لے سکتے ہیں، اس وقت وہ آپ کی بہترین مدد کرے گا. اب مدد تو وہی انسان کرے گا جس کو آپ نے اس کو راستہ دکھایا، لیکن چونکہ آپ سورس بنے تو راستہ دکھانے کے لیے، تو ایسی صورتحال میں آپ کے بھی اتنا ہی اجر ہے جتنا کہ اس انسان نے خود عمل کیا. نیکی کا راستہ دکھانے والا ایسا ہی ہے کہ جیسا کہ اس نے عمل کیا. اسی طرح بعض اوقات ہوتا ہے کوئی سوال ہی آ جاتا ہے، آپ خود نہیں دیتے، لیکن آپ خود نہیں دیتے، اس کی بہت ساری ریزنز ہو سکتے ہیں، لیکن آپ سفارش کر دیتے ہیں کہ بھائی اس کی مدد ہونی چاہیے، اس کو اتنا دے دیا جائے. تو اب جتنا وہ فلاں انسان دے گا اس پر آپ کا اجر بھی لکھ لیا گیا کیونکہ آپ نے نیکی کے کام میں سفارش کی. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اسی لیے یہی چیز یہاں پر آیت میں مینشن ہے کہ جو شخص کسی نیکی یا بھلے کام کی سفارش کرے اسے بھی اس کا کچھ حصہ ملے گا، اور جو برائی اور بدی کی سفارش کرے، یہ صرف نیکی کے لیے نہیں ہے، برائی کا بھی یہی معیار ہے کہ جو برائی کی سفارش کرے یا بدی کے کام کی سفارش کرے اس کو انیشیٹ کرے، تو لہٰذا اس کے لیے بھی اس کا اتنا ہی حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اب اگر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے
کہ سفارش اگر ہم نے کسی انسان کی کر دی ہے تو ایسی صورتحال میں کیا معاوضہ لینا جائز ہے؟ یعنی سفارش آپ نے کی اور اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بدلے میں کوئی معاوضہ دیا جائے کہ بھئی آپ نے اس کو ہیلپ کی ہے تو اب اس کی طرف سے کوئی آپ کو ایڈ آنی چاہیے، ہیلپ آنی چاہیے، جو بھی. تو ایسی صورتحال میں وہ جو معاوضہ ہے وہ حرام قرار دیا گیا ہے اسلامک شریعہ میں، اور اس معاوضے کا دوسرا نام ہے رشوت. تو لہٰذا چاہے وہ مالی طور پہ ہے یا وہ بدنی لحاظ سے، یعنی بعض اوقات آپ مانی ایڈ چاہ رہے ہوتے ہیں، مالی معاوضہ چاہ رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات آپ نے کسی انسان کی سفارش کر دی اور اب کیا ہوتا ہے کہ اب وہ آدمی، آپ نے اس کی سفارش کر دی، اب یہ خواہش ایک اندر آ رہی کہ میں سے ایک کچھ بدنی کام لے لیتا ہوں، میں سے کچھ کام لے لیتا ہوں، کچھ خدمتیں لے لیتا ہوں، اپنے گھر کے کام کاج کروا لیتا ہوں، برتن دھلوا لیتا ہوں، اس کام کے بدلے جو میں نے اس کے ساتھ کیا، اس نیکی کے بدلے جو میں نے اس کے ساتھ کی، تو یہ چیز بھی حرام ہے اور یہ بھی جو ہے وہ رشوت کے زمرے میں آئے گی، اور رشوت لینے اور دینے والے دونوں ہی حرام ہیں، ان پر جنت حرام ہے. تو لہٰذا یہ ایک بہت سنگین گناہ ہے کہ ایک طرف انسان بہت بڑی نیکی کر لیتا ہے، لیکن اس نیکی کی حفاظت تب ہوگی جب اس کے بعد بھی نیت میں خلوص رہے گا. اور نیت میں خلوص یہ ہے کہ بالکل ایسے نیکی کی جائے کہ بدلے کی امید ہی نہ رہے، کسی قسم کا احسان جتلانا نہ ہو اور کسی قسم کا معاوضہ نہ لیا جائے، چاہے وہ مالی ہے یا چاہے وہ بدنی ہے. اگلی آیت پر آ جائیے. اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا انہی الفاظ کو لوٹا دو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. اب یہاں پر سلام کی اہمیت کا، سلام کا جواب، ایک تو سلام کی فضیلت بھی یہاں پر آئیڈینٹیفائڈ ہے، سیکنڈلی سلام کا جواب دینے کی اہمیت بہت زیادہ یہاں پر ہے کہ جب تمہیں کوئی سلام کیا کرے تو اس کا اچھا جواب دو یا پھر انہی الفاظ میں اس کو لوٹا دو. یعنی کسی انسان نے السلام علیکم کہا تو آپ اس کو اگر وہی الفاظ لوٹا دیتے ہیں وعلیکم السلام تو یہ بھی بہت اچھا ہے. کسی انسان نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ٹھیک ہے. کسی نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو آپ نے بھی کہنا ہے وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا آپ کے ساتھ جس انسان نے سلام کیا اس کو ویسے ہی الفاظ میں جواب دینا افضل صورتحال ہے. اور پھر اس کے بعد اس کی فضیلت میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی انسان صرف اور صرف کہتا ہے السلام علیکم تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جب وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو اس کے لیے 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اور جب کوئی شخص کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو ایسے انسان کے لیے 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں بیک وقت اسی مومنٹ میں جس مومنٹ میں اس نے سلام کیا. اور یہ جو حدیث ہے یہ مسند احمد کے اندر ہے. تو لہٰذا جس صورت میں آپ سلام کرنے میں کمفرٹیبل ہیں لیکن جو ایک مومنٹ ہوتا ہے وہ نیکیوں کا حریص ہوتا ہے، تو افضل صورت جہاں پر 30 نیکیاں مل رہی ہیں تو اس سلام کو اختیار کرنا اپنی زندگی میں ایک شعار بنانا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس سے ہم بات کر رہے تھے لاسٹ لیکچر میں کہ لوگوں کا ڈر، تو ہم پورا سلام کرتے ہوئے بھی تھوڑا نا جھجکتے ہیں کہ لوگ پتہ نہیں کیا کہیں گے کہ اس کا تو سلام ہی 10 منٹ کا ہوتا ہے، اتنے سیکنڈز کا ہوتا ہے. نہیں، بلکہ مومن جو ہے وہ نیکیوں کا حریص ہوتا ہے. تو لہٰذا جس سلام کو کرنے پر آپ کو 30 نیکیاں مل رہی ہیں آپ کیوں نہ اس سلام کو اختیار کریں. باقی یہ ہے کہ تینوں ہی سلاموں میں خیر ہے. ٹھیک ہے. اب سلام کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں سلام کو خوب رواج دو. اس کا کیا مقصد ہے؟ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اسٹریس دیا؟ تاکہ آپس میں تعلقات بہتر ہوں اور محبتیں پیدا ہوں. اور پھر سلام میں پہل کرنے والے کے بارے میں آتا ہے کہ جو انسان سلام میں پہل کرتا ہے یہ وہ انسان ہے کہ جس کا دل تکبر سے پاک ہے. بعض اوقات انسان کو آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہو رہی ہوتی، اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ پتہ نہیں میرے اندر تکبر ہے بھی یا نہیں الحمدللہ میرے دل میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. لیکن اس چیز کو آئیڈینٹیفائی ہم تب کر سکتے ہیں کہ جب سلام کی باری آتی ہے تو پہلے کون کرتا ہے، پہل کون کرتا ہے، سامنے والا یا آپ خود. تو جو انسان سلام میں پہل کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سلام میں پہل کرتا ہے اس کا دل تکبر سے خالی ہو جاتا ہے. تو لہٰذا تکبر کے بارے میں ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اور قیامت کے دن وہ ذلیل و خوار
کی حالت میں اٹھے گا، وہ چونکیوں کی مانند اٹھے گا اور لوگ اسے اپنے پیروں تلے رون گے، تو اس کو خالی کرنا ہے، اس کو نکالنا ہے اپنے دل سے. تو اس کا وے آؤٹ کیا ہے کہ سلام کو عام کیا جائے. اور سلام کس طرح سے کہ پہلے آپ کریں، یہ نہ ویٹ کریں کہ وہ سامنے آیا ہے، وہ پہلے آیا ہے، وہ مجھ سے چھوٹا ہے، یا بہت ساری ہم جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ فارمیلٹیز میں پڑ جاتے ہیں. بس جب وقت آ گیا تو سلام میں پہل لازم ہے. اس کے بعد اگلی آیت پر آ جائیے. اور اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تم سب کو یقیناً قیامت کے دن جمع کرے گا، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات والا کون ہے؟ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو؟ انہیں تو ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اوندھا کر دیا. اب کیا تم یہ منصوبہ باندھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے گمراہ کیے ہوئوں کو تم راہ راست پر لا کھڑا کرو؟ جسے اللہ تعالیٰ راہ بھلا دے تو ہرگز اس کے لیے کوئی راہ پانے والا نہیں. ان کی تو چاہت ہے کہ جس طرح کے کافر وہ ہیں، تم بھی ان کی طرح کفر کرنے لگو، پھر سب یکساں ہو جاؤ. پس جب تک کہ اسلام کے خاطر وطن نہ چھوڑیں، ان میں سے کسی کو حقیقی دوست نہ بناؤ. پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو انہیں پکڑو اور قتل کرو جہاں بھی یہ ہاتھ لگ جائیں. خبردار ان میں سے کسی کو اپنا رفیق اور مددگار نہ سمجھ بیٹھو. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر کیا حکم دیا ہے؟ منافقین کے ساتھ ڈیلنگ کرنے کا حکم دیا ہے کہ منافقین کے ساتھ ایک کلیئر رویہ اختیار کرنا ہے. معاملہ کچھ یوں تھا کہ کس بیک گراؤنڈ کے تحت یہ آیات نازل ہوئی ہیں، دو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. معاملہ کچھ یوں تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام دیا، جب اسلام کا پیغام پہنچایا تو مسلمانوں کو بہت زیادہ اذیتیں دینا شروع کر دیں کفار نے. اور پھر کیا ہوا کہ جب اذیتوں کا جو لیول ہے وہ بیونڈ آپ کہہ لیں کہ برداشت کے بیونڈ نکل گیا، تو تب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ ہجرت کر جائیں. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے حکم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ ہجرت کر جائیں. تو لہٰذا جن مسلمانوں کے اندر استطاعت تھی وہ ہجرت کر سکتے تھے، ان کے پاس اسباب تھے ہجرت کے لیے، وہ ہجرت کر گئے. لیکن کیا تھا کہ پیچھے کچھ ایسے لوگ بھی تھے، کچھ بیچارے مسلمان بچے تھے، کچھ عورتیں تھیں، کچھ بوڑھے تھے، کچھ اپاہج تھے، جو ہجرت کرنے کے لیے جو اسباب ہیں وہ ان کے پاس نہیں تھے. سیکنڈلی ان کے پاس اتنی صحتیں نہیں تھیں، وہ استطاعت نہیں رکھتے تھے، لہٰذا وہ ہجرت نہیں کر سکے. لیکن یہ بھی کیٹیگری آلریڈی مینشن ہو چکی ہے. یہ آپ کا جو لاسٹ سیشن تھا اس کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ان مسلمانوں کو جو مدینہ میں آ چکے تھے ہجرت کر کے، ان کو کہا جا رہا تھا کہ تم کیوں نہیں ان لوگوں کے لیے ہجرت جہاد کر رہے کہ جو اللہ کو پکار رہے ہیں، وہ بیچارے بچے وہ رو رو کر بلک بلک کر پکار رہے ہیں کہ یا اللہ ہمارے لیے کوئی مددگار بنا. تو لہٰذا وہ کیٹیگری مینشن ہو چکی ہے. اب ایک اور کیٹیگری بھی تھی کہ جنہوں نے ہجرت نہیں کی اور وہ ہجرت سے بعد تھے. تو یہ وہ منافقین ہیں کہ جنہوں نے اسلام تو قبول کر لیا تھا لیکن ابھی اسلام ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا تھا، اور پھر وہ اس وجہ سے بھی ہجرت نہیں کر سکے کہ انہیں اپنے باغوں کو چھوڑنا پڑے گا اور انہیں اپنے کھیتوں کو چھوڑنا پڑے گا. تو صرف دنیا کے مقصد کے تحت وہ کیا انہوں نے کیا، انہوں نے ہجرت سے انکار کیا، وہ ہجرت نہیں کر سکے. اب یہ وہ مسلمان تھے کہ جو ایزیلی پرے بن گئے، وہ آپ کہہ لیں کہ وہ ہاتھ آ گئے مشرکین کے. اب مشرکین کیا کرتے تھے کہ جب بھی انہیں جنگ کرنا ہوتی تھی مسلمانوں کے خلاف تو وہ ان کمزور منافقین کو چنتے، ان کو اپنا سہارا بناتے، ان کو ایکسپلائٹ کرتے، ان کو استعمال کرتے. اور پھر کیا ہوتا تھا کہ یہ منافقین مسلمانوں کے خلاف فوراً تیار ہو جاتے اور مشرکین سے فائدہ اٹھانے کے لیے، انہی کے درمیان رہنے کے لیے، مالی اسباب کے لیے، مال و دولت کے لیے، عزت و شہرت کے لیے، فیم کے لیے ان کے جو ہے وہ ان کے ہاتھ آ جاتے اور اپنے ہی مسلمان ہم مذہب بھائیوں کے خلاف جنگوں میں حصہ لیتے. اب کیا ہوتا، جب جنگ میں یہ آمنے سامنے ہوتے، مسلمان تو انہیں پہچان چکے تھے کہ یہ تو مسلمان ہیں. تو اب کیا ہوتا کہ جب وہ ایک مسلمان کی تلوار کی زد میں یہ منافق آتے، مسلمان صرف اس لیے ان کو چھوڑ دیتے تھے کہ یہ تو مسلمان ہیں. تو لہٰذا اس بات کو ہم پر کلیئر کیا جا رہا ہے کہ تم کیوں نہیں ان کو ختم کرتے، یہ تو وہ لوگ ہیں جو تمہارے خلاف مشرکین کے ساتھ مل کر لڑ رہے ہیں. اور پھر اب میں آپ کے سامنے ابھی آیت پڑھوں گی تو انشاءاللہ یہ کلیئر ہوگی. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو؟ انہیں تو ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اوندھا کر دیا ہے. اوندھا کرنا یا اوندھا ہو جانا، اس کا مراد ہے کہ عقل کا پھر جانا، لاسٹ ہو جانا، ٹوٹلی ایکسپلوئٹ ہو جانا.
کہ جس کو راستہ، جو انسان راستہ گم کر دیتا ہے، جس کو اپنا راستہ نہیں ملتا، جس کے پاس کوئی میپ نہیں ہوتا، جس کے پاس حق اور باطل، صحیح اور غلط کا جو فرق ہے وہ واضح فرق اس کے پاس سے گم ہو جاتا ہے، تو یہ وہ انسان ہے کہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اوندھا ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اوندھا کر دیا تھا ان کے اعمال کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں اب کیا تم یہ منصوبے باندھ رہی ہو کہ اللہ تعالیٰ کے گمراہ کیے ہوں کو تم راست پر لا کھڑا کرو؟ تو لہٰذا جان لو کہ جسے اللہ تعالیٰ راہ بھلا دے تو ہرگز اس کے لیے کوئی راہ پانے والا نہیں ہے۔ یہ تو چاہتے ہیں یہ منافقین، ان کی تو یہ چاہت ہے کہ جس طرح کے کافر وہ ہو، یعنی جس طرح انہوں نے کفر کیا، یعنی نفاق کا دوسرا نام کفر ہے، قرآن نے اس کو کفر قرار دیا ہے، اور اس سے اتنی نفرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ یہ لوگ آستین کے سانپ ہیں، ایک طرف اسلام کا لبادہ ہے، دوسری طرف اسلام ہی کے دشمن ہیں۔ تو لہٰذا ان کی تو چاہت ہے کہ جس طرح کے کافر وہ ہیں تم بھی ان کی طرح کفر کرنے لگو اور پھر سب یکساں ہو جائیں، اور بس جب تک کہ اسلام کی خاطر وطن نہ چھوڑیں، یعنی جب تک کہ اسلام کی خاطر ہجرت نہ کریں، ان میں سے کسی کو حقیقی دوست نہ بناؤ، پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو انہیں پکڑو اور انہیں قتل کرو جہاں بھی یہ ہاتھ لگ جائیں، خبردار ان میں سے کسی کو اپنا رفیق اور مددگار سمجھ نہ بیٹھنا۔ تو لہٰذا یہاں پر اللہ تعالیٰ بڑا کلیئر الرٹ دے رہے ہیں کہ یہ تمہارے مخلص نہیں۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت پر آ جائیں، سوائے ان کے جو اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور کیٹیگری آ گئی ہے، یہ وہ کیٹیگری تھی کہ جو بالکل اوپنلی ڈکلیئر کر رہے تھے اور اوپن تھا سب کچھ کہ یہ لوگ کبھی مسلمانوں کے مخلص نہیں ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور کیٹیگری آ جاتی ہے کہ یہ وہ ہیں کہ جو ایک اور قوم کے ساتھ مل تو چکے ہیں، لیکن دوسری قوم کے ساتھ مل تو چکے ہیں لیکن یہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کریں۔ وہ تو جنگ کر رہے تھے نا، جنگ کرنے پر تیار ہو گئے تھے، جو پہلی کیٹیگری میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کیا آیت نمبر 88 اور 89 میں۔ اب جو آیت نمبر 90 ہے اس کے اندر منافقین کی وہ کیٹیگری بتائی جا رہی ہے کہ یہ لوگ جو ہے ایک اور قوم کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور اس قوم کا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے کہ وہ جنگ نہیں کریں گے۔ تو اب کیا ہے، اور پھر یہ لوگ آلدو اس قوم کے انڈر تو ہیں لیکن ان کی یہ خواہش نہیں ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کریں یا مسلمانوں کو ایکسپلائٹ کریں، لہٰذا یہ لوگ صلح کے سیناریو کو اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں مسلمانوں کا یہ فرض نہیں کہ وہ جنگ کا آغاز کریں یا ان کو ختم کریں، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت میں اس چیز کا ذکر آ رہا ہے۔ اب یہ آیت میں آپ کے سامنے پڑھتی ہوں، سوائے ان کے جو اس قوم سے تعلق رکھتے ہوں جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، یا جو تمہارے پاس اس حالت میں آئے کہ تم سے جنگ کرنے سے بھی دل تنگ ہے اور اپنی قوم سے بھی جنگ کرنے سے دل تنگ ہے، یعنی وہ اپنی قوم سے بھی لڑنا نہیں چاہتے، اپنی قوم سے بھی بغاوت نہیں کرنا چاہتے، اپنی قوم سے بھی مرتد نہیں ہونا چاہتے، وہ تمہارے ساتھ بھی بغاوت نہیں کرنا چاہتے، تم سے بھی لڑنا نہیں چاہتے، یعنی کہ ایک بیچ کی بلی ٹائپ بنے ہوئے، ٹھیک ہے تو منافق ہی نا، منافق کی دوسری کیٹیگری میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں۔ لیکن یہ لوگ لڑنے پر تیار نہیں ہیں، یہ لوگ جنگ کرنے پر تیار نہیں ہیں، ان کے دل تنگ ہوتے ہیں کہ کسی بھی گروہ کے ساتھ لڑیں یا جنگ کریں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا اور وہ تم سے یقیناً جنگ کرتے، لیکن یہ اللہ کا آسان ہے کہ اس نے ان کے دلوں میں نرمی ڈالی ہوئی ہے اور وہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے پر راضی نہیں ہے بلکہ ان کے دل تنگ پڑتے ہیں۔ بس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی اختیار کریں اور تم سے لڑائی نہ کریں اور تمہاری جانب صلح کا پیغام ڈالیں تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان پر کوئی لڑائی کی نہیں کی، یعنی کہ اب یہ لوگ صلح چاہتے ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ جنگ کی جائے یا جنگ کا سیناریو کریٹ کیا جائے۔ تو لہٰذا مسلمانوں کا کیا فرض ہے کہ وہ انیشیٹرز نہ بنیں، وہ آغاز نہ کریں بلکہ صلح کے ہی سیناریو کو برقرار رکھیں، ان کا عمل انہی کے لیے۔ تو لہٰذا بیسکلی ایک بہت ہی بیسک کانسیپٹ ہے جو سمجھنے کی بات ہے کہ مسلمان اس قوم یا اس نیشن کے ساتھ جنگ کرتا ہے جب کوئی اس کے ساتھ جنگ کرتا ہے۔ ایک چیز سٹارٹ ہی نہیں ہوئی اور یہ شخص سٹارٹ کر رہا ہے تو یہ چیز کی اجازت نہیں ہے۔ تو لہٰذا مسلمان جنگ صرف اس وقت کرتا ہے کہ جب کوئی دوسری قوم جو ہے وہ جنگ کا آغاز کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت پر آ جائیے، تم کچھ اور لوگوں کو، اب یہاں پر جو ہے منافقین کی تیسری کیٹیگری کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے، تم کچھ اور لوگوں کو ایسا بھی پاؤ گے جن کی بظاہر چاہت یہ ہے کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، لیکن جب کبھی فتنہ انگیزی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تو اوندھے منہ اس میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ بس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی نہ کریں اور تم سے صلح کا سلسلہ نہ کریں
تو اپنے ہاتھ نہ روک لیں، اور اپنے ہاتھ نہ روک لیں تو انہیں پکڑو اور انہیں مار ڈالو، یہاں تک کہ جہاں کہیں بھی انہیں پاؤ، یہی وہ ہیں جن پر ہم نے تمہیں ظاہر حجت عنایت فرمائی ہے۔ اب یہ تیسری کیٹیگری ہے منافقین کی، کہ جو جب کہ تمہارے پاس ہوتے ہیں تو یہ امن کو کی چاہت رکھتے ہیں، یعنی کہ تمہارے سامنے اسلام کا اظہار کرتے ہیں، جب اپنی قوم کے پاس ہوتے ہیں تو ان کے سامنے انہی جیسی منافقانہ اور بتوں کی پوجا اور وہ سب کچھ انہی جیسے مشرکانہ روش کو اختیار کر لیتے ہیں۔ تو اب لیکن اب یہاں پر کیا ہے، مسلمانوں کے سامنے بھی اظہار ہو رہا ہے، ان کے سامنے بھی اظہار ہو رہا ہے کفر کا، لیکن مسئلہ کہاں پر آتا ہے کہ جب کبھی فتنہ انگیزی ہوتی ہے، یعنی جب کبھی جنگ کا موقع آتا ہے تو کیا کرتے ہیں، یہ مسلمانوں کے خلاف مشرکین کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں جب تک یہ صلح نہ کریں، اگر یہ صلح نہیں کر رہے اور یہ کنارہ کشی نہیں کر رہے، تو لہٰذا مسلمانوں کو کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ تم انہیں جہاں پکڑو انہیں مار ڈالو، لہٰذا ان پر تمہاری کوئی لہٰذا جس پر ہم نے تمہیں ظاہر حجت عنایت فرمائی، یعنی ان کے اس تھرڈ کیٹیگری کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ ان کو جہاں پایا جائے ان کو ختم کر دیا جائے۔ اس کے بعد یہ کہاں تک جو ہے وہ ہجرت کے منافقین کی روش ہجرت کے معاملے میں وہ یہاں پر وائنڈ اپ ہوتی ہے۔ اب اس سے آگے جو ہے وہ قتل کا آپ کہہ لیں قتل کی سزا جو ہے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے ڈسکرائب کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 92 دیکھ لیجیے گا۔ کسی مومن کو دوسرے مومن کا قتل دینا زیب نہیں مگر غلطی سے ہو جائے تو اور بات ہے، اور جو شخص کسی مسلمان بلا قصد مار ڈالے، اس پر ایک مسلمان غلام کی گردن آزاد کرنا اور مقتول کے عزیزوں کو خون بہا پہنچانا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ لوگ بطور صدقہ معاف کر دیں۔ اچھا، اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہم نے سورہ بقرہ میں بھی قتل کے ڈیٹیل کے ساتھ جب قتل ہو جاتا ہے تو اس کا ڈیٹیل چارٹر ہم نے ڈسکس کیا تھا، اور اس کے اندر ہم نے قصاص کے احکامات بھی پڑھے، ہم نے دیت کے احکامات بھی پڑھے، ہم نے خون بہا کے احکامات بھی پڑھے۔ تو لہٰذا اب کیا ہے کہ وہاں پر اور یہاں پر فرق کہاں پر آ جاتا ہے؟ تو بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کا خطبہ دیا تھا تو اس کی ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی عزت، اس کی جان اور اس کا مال حرام ہے، یعنی کسی انسان کی جان دوسرے انسان پر حرام ہے، اس کا مال دوسرے انسان پر حرام ہے، اس کی عزت اور اس کی آبرو دوسرے انسان پر حرام ہے۔ ان تینوں چیزوں کو کسی انسان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ان کو ایکسپلائٹ کر سکے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سی، کیونکہ قتل کے اندر قتل کا جو یہ ٹاپک ہے اس کے اندر جانے سے پہلے تھوڑا سا بیس کو بنانا ضروری ہے، تو وہ ہم ذرا سمجھ لیں گے۔ یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں باتیں آلریڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ اب کچھ ایسی حالتیں ہیں کہ جن کے اندر قتل کی اجازت دی گئی ہے اور قتل جائز ہے، قتل کا حکم ہے، وہ کون کون سی کنڈیشنز ہیں، یہ بھی ہم سورہ بقرہ میں بڑا ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ کے آ چکے ہیں۔ تو آپ ڈسکس کرنا چاہیں گے اس کو؟ کوئی بتائے کون کون سی ایسی حالتیں ہیں کہ جس کے اندر قتل کی اجازت ہے؟ جلدی جلدی بتائیں گے۔ میں بتاؤں؟ جی جی ہاں، ایک تو یہ ہے جب اپنی جان کا خطرہ ہو تو پھر قتل کی اجازت ہے، ایک جنگ کی صورت میں اجازت ہے، اور دوسرا جب قتل کا بدلہ قتل، اس میں اجازت ہے۔ اچھا، وہ پہلا پوائنٹ مجھے سمجھ نہیں آیا، لیکن جو دوسرے دو پوائنٹس ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ وہ کون کون سی ایسی کنڈیشنز ہیں کہ جن کے اندر قتل کی اجازت ہے؟ تو سب سے پہلے اس کے اندر آ جائے گا آپ کے پاس قصاص، یعنی قصاص کی صورت میں۔ دوسرا آپ کے پاس آ جائے گا میدان جنگ میں کافروں کو جب قتل کرنے کی باری آتی ہے تو اس وقت قتل جائز ہے۔ پھر اسی طرح جو مرتد ہو جاتا ہے، جو اسلام سے بغاوت کرتا ہے، جو اسلام سے پھر جاتا ہے، ہم نے مرتد کی سزا پہلے ڈسکس ہم کر چکے ہیں سورہ بقرہ کے اندر، تو مرتد کو قتل کرنے کی اجازت ہے۔ اور پھر چوتھا ہے شادی شدہ زانی، جب اس کو سنسار کیا جائے گا تو ایسی صورتحال اس کو قتل ہی تو کیا جائے گا، اس کے قتل کی اجازت ہے، بلکہ اس کو پبلکلی اس کو ختم کرنا اس چیز کی اجازت ہے تاکہ وہ عبرت کا سبب بنے۔ ٹھیک ہے، یہ تو وہ حالتیں ہیں کہ جن کے اندر قتل کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی حالت ہو اس کے اندر قتل کی اجازت نہیں ہے۔ اب قتل جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے،
ایک ہوتا ہے قتل وہ جو ارادتاً ہوا، دانستہ طور پر ہوا، باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ ہوا، سوچ سمجھ کے ساتھ ہوا، سوچ کر ہوا، یہ ایک یہ قتل ہے. اور اس قتل کی ڈیٹیلڈ ڈسکرپشن سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے. جب ایک انسان دانستہ طور پر قتل کرے گا تو اس کو قصاص کا رول فالو کرنا پڑے گا، اس کو دیت کا رول فالو کرنا پڑے گا، آلٹرنیٹس بتائے گئے، خون بہاؤ کا رول فالو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اب دوسری جو ٹائپ ہے قتل کی وہ ہے غیر دانستہ طور پر، ان پلانڈ. آپ نے سوچا ہوا نہیں تھا کہ آپ سے قتل ہی ہو جائے گا اور انفارچونیٹلی آپ سے قتل ہو چکا ہے. اب یہاں پر وہ جو غیر دانستہ طور پر جو قتل ایک آدمی سے ہو جاتا ہے اس کی سزا بتائی جا رہی ہے، اس کا کفارہ بتایا جا رہا ہے، کیونکہ چاہے وہ قتل غیر دانستہ طور پر ہی ہوا، معافی کسی صورت نہیں ہے جب تک کہ آدمی اس کا کفارہ ادا نہ کر دے. آدمی یہ کہہ کر بچ نہیں سکتا کہ بھائی میری تو نیت نہیں تھی، یا میری نیت صاف تھی، یا میری تو انٹینشن نہیں تھی اور یہ آدمی مر گیا، یا یہ جو بھی ریزن ہو سکتی ہے. آپ کچھ مثالیں سمجھ لیتے ہیں کہ غیر دانستہ طور پر قتل کس طرح ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر میں آپ کے ساتھ ڈسکشن میں پڑھی تو تھوڑا سا میٹنگ کا ٹائم لمبا ہو جائے گا، تو میں آپ کے ساتھ کو ڈسکس کر لیتی ہوں، لیکن میک شیور کریں کہ آپ ان کو اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کریں. ٹھیک ہے. غیر دانستہ طور پر قتل کس طرح سے ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر ایک آدمی نے نئی گاڑی سیکھی ہے، ڈرائیونگ کرنا سیکھی ہے، اور اگلے ہی دن وہ اپنی کار کو لے کر باہر روڈ پر نکل جاتا ہے، اور وہ آپ کہہ لیں کہ بڑا ایک کیئرلیسلی وہ گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے، اور اچانک اس کی گاڑی ہٹ کر جاتی ہے کسی آدمی کو اور وہ آدمی مر جاتا ہے. اب یہاں پر اس کی نیت نہیں تھی، وہ اس نیت سے نہیں نکلا تھا، وہ تو اپنے ہی انداز میں چلا رہا تھا کہ انفارچونیٹلی اسے کیا پتا تھا کہ اس کے ہاتھوں سے قتل ہو جائے گا. اب یہ جو قتل ہے یہ دانستہ نہیں ہے بلکہ غیر دانستہ طور پر ہے. پھر اسی طرح ایک سرجن ہے، وہ سرجری کر رہا ہے اور انفارچونیٹلی غلطی سے، یا اس کو آپ لاپرواہی کہہ دیں یا پریشر کہہ دیں، وہ جو انسٹرومنٹس جو وہ یوز کر رہا تھا وہ انسٹرومنٹس اس بندے کی باڈی کے اندر رہ گئے، وہ کینچی رہ گئی یا کوئی بھی ٹویزر رہ گیا، جو بھی آپ کہہ لیں. اب اس کے پوائزن کی وجہ سے وہ آدمی مر گیا، انفیکشن کی وجہ سے آدمی مر گیا. اب اس کو آپ دانستہ قتل نہیں کہیں گے بلکہ غیر دانستہ قتل کہیں گے. ہے یہ قتل ہی ہے، اس کے پیچھے جو بھی ریزنز ہے، لیکن وہ اس نیت سے تو نہیں اس کا آپریشن کر رہا تھا نا کہ وہ اس کو ختم ہی کر دے گا. پھر اسی طرح پسٹل چیک ہو رہی تھی، اور جو بڑی سی کیا ہوتی بندوق، اس کو کہتے ہیں بندوق چیک ہو رہی تھی، اس کی صفائی کر رہا تھا آدمی، اور اچانک سے وہ اس کے جو اس کو چلانے والا ہوتا ہے اس پر ہاتھ لگ گیا اور وہ چل گئی اور سامنے والے آدمی کو اسے ہٹ کیا اور وہ آدمی مر گیا. اب یہ غیر دانستہ طور پر قتل ہے. ہاں جی. پھر اسی طرح بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات پھڈا بھی ہو جاتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، اور لڑائی اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ہاتھوں ہاتھ بننا ہو جاتا ہے، پھر ہاتھوں سے مار کٹائی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر ایک آدمی نے اتنے زور کا کسی کو پنچ لگا دیا یا اتنے زور کا کسی کو ہٹ کر دیا کہ وہ اگلا آدمی مر گیا اس پنچ کی وجہ سے. اب یہ دانستہ قتل نہیں تھا کہ وہ اسی نیت سے لڑ رہا ہے کہ اس کو میں نے ہر حال میں مار کر چھوڑنا. اب وہ نیت اوبویسلی میٹرز اے لاٹ، لیکن اس صورت میں اگر ہم ایک ایسی سچویشن لے رہے ہیں کہ جہاں پر اس کی یہ نیت نہیں تھی کہ میں نے اس کو مار ہی دینا ہے، بلکہ وہ اپنا غصہ پورا کر رہا تھا، لیکن اس کے مارنے کی وجہ سے اگلے انسان کی جان چلی گئی، تو یہ غیر دانستہ طور پر قتل ہے. یہ قتل ہی لیکن غیر دانستہ ہے، ان پلانڈ ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ بعض اوقات جو آپ کی ڈلیوری کے دوران جو عورتیں ہوتی ہیں، بعض اوقات کچھ ڈاکٹرز کی لاپرواہی اور ٹائم مینجمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے اس کی بلیڈنگ ایکسیسو ہو جاتی ہے، وہ اس کو مانیٹر نہیں کر پا رہی ہوتی، اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہی ہوتی، اور وہ عورت مر جاتی ہے. ایسی صورتحال میں وہ جو قتل ہے وہ غیر دانستہ طور پر ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح پھر ایک اور ایگزامپل ہے کہ ڈیلی لائف سے ایگزامپل جاننا اس لیے ضروری ہے کیونکہ غیر دانستہ طور پر جو قتل ہے اس کی جو کفارہ ہے وہ کوئی ادا کر ہی نہیں رہا. ہر آئے دن یہ چیزیں ہو رہی ہیں لوگوں سے، لیکن اس کا جب تک کفارہ نہیں ہوگا آدمی اس سے آزاد نہیں ہو سکتا، اور اس کی سزا اتنی سخت ہے، دانستہ ہے یا غیر دانستہ ہے، اس کی سزا اتنی سخت ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اور یہ جو آیتیں میں آپ کے سامنے کوٹ کر رہی ہوں یہ قرآن کی سخت آیات میں سے. ابھی ہم آگے پڑھتے ہیں ان کی سزائیں. تو اب مثال کے طور پر ایک اور سچویشن یہ ہو سکتی ہے کہ کانٹریکٹر ہے، وہ ایک بلڈنگ کو بلڈ کر رہا ہے، اور ایسی صورتحال میں اس نے پیسہ بچانے کے لیے سیمنٹ زیادہ کر دیا اور ریت، یعنی کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ سیمنٹ کم کر دیا اور ریت زیادہ زیادہ. کر دی، ہاں جی، ریٹ زیادہ اور کر سیمنٹ دیا. کم. جی بالکل. اس نے ریٹ زیادہ کر دی، اس نے سیمنٹ کم کر دیا. تو اب میں صحیح بول رہی ہوں نا؟
ریٹ زیادہ کر دی اور سیمنٹ کم کر دیا. اب کیا ہوا کہ بلڈنگ جو ہے وہ کھوکھلی بن گئی ہے اور اسٹیبل تو ہو جائے گی وہ کچھ عرصے تک, لیکن کچھ عرصے بعد وہ گر جائے گی, اور اس کے گرنے کی وجہ سے لوگ دب گئے اور لوگ مر گئے. اب ایسی صورتحال میں وہ اس لیے اس بلڈنگ کو کھوکھلا بنا رہا تھا کہ لوگ اس کے نیچے دبیں گے اور مریں گے اور مجھے فائدہ ہوگا نہیں. بس وہ ایک کنجوسی اور بچانے کے چکر میں تھا, لیکن انفارچونیٹلی اس کے اس غلط کام کی وجہ سے کتنے لوگوں کی جانیں گئیں. اب یہ جو قتل ہے یہ غیر دانستہ طور پر قتل ہے. ٹھیک ہے, یہ کچھ مثالیں ہیں جن کا سمجھنا بہت ضروری ہے, اور یہ انفارچونیٹلی ہم سے یہ کمٹ ہو رہی ہیں, ہماری سوسائٹی میں لوگ ایسا کام کر رہے ہیں. تو اب کیا ہے کہ جب ایک آدمی سے غیر دانستہ طور پر قتل ہو جاتا ہے, اس کی ایک اور مثال یہ ہو سکتی ہے, میں نے ابھی آپ کو بتائی لڑائی کی مثال, تو آپ کے ابھی آگے ہم جب قرآن پہ پڑھیں گے سورہ قصص کے اندر غالباً یہ واقعہ آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم کا بندہ تھا, بنی اسرائیل کی قوم سے بلانگ کرتا تھا, اس کی لڑائی ہو گئی قطبی ایک شخص کے ساتھ, اور وہ ایک دوسری قوم تھی اور وہ لڑ رہے تھے آپس میں, اور جو بنی اسرائیل سے جو بلانگ کرتا تھا آدمی, اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کال کیا کہ وہ ان کو ہیلپ کریں. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے کی سائڈ لینے کے لیے اس قطبی آدمی کو اتنا زور سے مکہ مارا کہ وہ آدمی ادھر ہی مر گیا. اب اس کے بعد یہ بہت آگے لمبی سٹوری جاتی ہے, میں اس کے اندر جمپ نہیں کر رہی, لیکن بات یہ ہے کہ اب وہ قتل کوئی خدا نخواستہ دانستہ طور پر نہیں تھا, وہ غیر دانستہ طور پر قتل تھا, وہ انجانے میں تھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شاید ان کی باڈی کے اندر اتنی زیادہ پاور تھی کہ وہ پنچ یا وہ ایسی جگہ پر لگ گیا کہ وہ پین برداشت نہیں کر سکا, وہ مر گیا. تو لہٰذا ایسی صورتوں میں جو قتل ہوتے ہیں وہ غیر دانستہ طور پر ہوتے ہیں. اب ایسی جو قتل ہے, جو غیر دانستہ طور پر جو قتل ہے, اس کی سزا کیا ہے, اس کا کفارہ کیا ہے؟ اگر وہ کفارہ ادا نہیں ہوگا تو اس کی سزا بہت سخت ہے. وہ کفارہ کیا ہے وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. دانستہ طور پر جو قتل ہے اس کی کیا کفارہ ہے؟ سب سے پہلے غلام کو آزاد کرنا. اگر ایک آدمی اس سچویشن میں نہیں ہے کہ وہ غلام کو آزاد کرے, جیسے اس دور میں غلام تو ایگزسٹ نہیں کرتے, تو پھر کیا ہوگا کہ 60 روزے رکھنا ہوں گے, اور وہ 60 روزے اس طرح رکھنے ہوں گے کہ ان کے اندر توڑ نہیں آنا چاہیے, ڈسکنٹینیوٹی نہیں آنی چاہیے, مسلسل 60 روزے رکھنے ہیں. ایک بھی دن کا گیپ آیا تو دوبارہ سے پہلے نمبر سے پہلی گنتی سے سٹارٹ کرنا ہوگا. یہ حکم بہت سخت ہے اور آیات بہت سخت ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک انسان کی جان بہت زیادہ قیمتی ہے, اور اگر اس طرح اللہ تعالیٰ اتنی سختی نہ کرتے اور احکامات اتنے سخت نہ آتے تو آئے دن لوگ یہ گناہ کمٹ کرتے رہتے اور جانوں کو لوٹتے رہتے. اور آج شاید ایسا ہی ہو رہا ہے, جب اسلامک شریعہ پر امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی تو جانیں اسی طرح لوٹی جائیں گی. نہ قاتل کو پتا ہوگا کہ وہ کیوں حملے کو مار رہا ہے, اور نہ مقتول کو پتا ہوگا کہ مجھے کیوں مارا جا رہا ہے. تو لہٰذا غلام کو آزاد کرنا, دوسرا ہے 60 روزے رکھنا اور لگاتار ان روزوں کو رکھنا ہے. پھر تیسرا ہے کہ وارثوں کو دیت دینا, یعنی اگر اس کی استطاعت بھی نہیں تو پھر وارثوں کو دیت دینا ہوگی. اب جو آپ کو یہ بھی کلیئر کرنا ضروری ہے کہ جو دانستہ طور پر قتل ہے, جس کو آلریڈی سورہ بقرہ میں ڈسکس کیا جا چکا ہے, اس کے اندر جو دیت کا ایک قانون ہے وہ دیت کی اماؤنٹ کو کلیئرلی آئیڈینٹیفائی نہیں کیا گیا. اس کی جو اماؤنٹ اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ صاف صاف نہیں بتایا گیا. وہ قاضی وقت جو ہے وہ نوعیت کے مطابق اس دیت کی اماؤنٹ کو آپ کہہ رہے ہیں ڈیفائن کرے گا, ٹھیک ہے. لیکن جو غیر دانستہ طور پر قتل ہے اس صورت میں جو آپ کہہ لیں کہ دیت کی اماؤنٹ ہے وہ ڈیفائنڈ ہے, کوئی انسان اس سے زیادہ اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. تو دیت کے اندر کیا ہے کہ سب سے پہلے ہے 100 اونٹ دینے ہوں گے یا پھر 100 اونٹوں کی قیمت دینی ہوگی. اگر 100 اونٹ اویلیبل نہیں ہیں تو پھر کیا ہوگا کہ 200 گائے دینی ہوں گی یا 200 گایوں کی قیمت دینی ہوگی. اور اگر 200 گائے بھی اویلیبل نہیں ہیں تو پھر 2000 بکریاں دینا ہوں گی یا پھر ان کی قیمت دینا ہوگی. آج قربانیوں میں ایک بکری لینا بھی ہمارے لیے محال ہے, تو لہٰذا کیوں اللہ تعالیٰ نے اتنے سخت احکامات جاری کیے ہیں؟ کیونکہ قتل ایک بہت بڑا جرم ہے, چاہے وہ دانستہ طور پر ہے یا غیر دانستہ طور پر ہے. اب یہ میں آپ کے سامنے آیت پڑھ رہی ہوں, آیت نمبر 92. اب آپ جب اس کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا, ٹھیک ہے. مسلمان کسی مسلمان کو دوسرے مسلمان کا قتل کر دینا زیبا نہیں مگر غلطی سے ہو جائے تو اور بات ہے. اور جو شخص کسی مسلمان کو بلا کسر
مار ڈالے، یعنی کہ اس نے ارادہ نہیں کیا تھا، مار ڈالے، اس پر ایک مسلمان غلام کی گردن آزاد کرنا اور مقتول کے عزیزوں کو خون بہا پہنچانا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ لوگ بطور صدقہ معاف کر دیں، اگر معاف کر دیں تو وہ تو ایک احسان ہے، لیکن معاف نہیں ہے تو ایسی صورتحال میں غلام کو بھی آزاد کرنا ہوگا، وارثوں کو دیت بھی دینا ہوگی۔ دیت کیا ہے وہ آلریڈی ڈسکس ہو چکا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ لوگ بطور صدقہ معاف کر دیں، اور اگر ایک اور کنڈیشن آتی ہے، اگر مقتول تمہاری دشمن قوم کا ہو اور ہو بھی وہ مسلمان، تو صرف ایک مومن غلام کی گردن آزاد کرنا لازمی ہے۔ اب آپ نے کسی ایک مسلمان کو قتل کر دیا، وہ مسلمان بلونگ کرتا تھا دشمن قوم سے، تو ایسی صورتحال میں دیت نہیں ہوگی، جسٹ غلام کی آزادی لازم ہے۔ ایک اور سچویشن آتی ہے، اگر مقتول اس قوم سے ہو کہ تم میں اور ان میں عہد و پیمان ہو چکا ہے، معاہدہ ہو چکا ہے کہ آپ نہ ہماری قوم میں سے کسی کو ماریں گے نہ ہم آپ ہی قوم میں سے ماریں گے، ایک امن کا معاہدہ ہو چکا ہے، ایسی صورتحال میں ایک قوم کے آدمی نے دوسرے قوم کے آدمی کے مسلمان کو ختم کر دیا، قتل کر دیا، تو اب کیا ہوگا کہ اسے خون بہا بھی دینا ہوگا اور اسے غلام کو آزاد بھی کرنا ہوگا۔ یہی یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 92 کی جو تھرڈ کنڈیشن ہے اس کو دیکھ لیجئے، اور اگر مقتول اس قوم سے ہو تم میں اور ان میں عہد و پیمان ہو چکا ہے تو خون بہا لازم ہے جو اس کے کنبے والوں کو پہنچایا جائے، اور ایک مسلمان غلام کا آزاد کرنا بھی ضروری ہے۔ بس جو نہ پائے، یعنی اس کی استطاعت نہیں کہ وہ غلام کو آزاد کرے یا پھر وہ خون بہا دے، کیونکہ خون بہا بہت ہیوی ہے، تو پھر اس کے ذمے کیا ہے کہ وہ 2 مہینوں کے لگاتار روزے رکھے گا، یعنی 60 دن روزے رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ سے بخشوانے کے لیے اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے اور وہ حکمت والا ہے۔ اور جو شخص کسی مومن کو قصداً قتل کرے گا، جان بوجھ کر قتل کرے گا، پراپر پلاننگ کے ساتھ، پراپر ارادے کے ساتھ، پراپر مشورے کے ساتھ، تو اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا عذاب تیار ہے۔ کتنے زیادہ انٹینسٹی کے ساتھ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، اور اس کے اندر یہ سخت ترین قرآن کی جو آیات ہیں ان کے اندر سختی ہے، کچھ آیات میں ان میں بہت سختی ہے۔ یہ وہ آیت ہے جو ان سخت ترین آیات میں سے ہے کہ جو شخص کسی مومن کو قصداً قتل کر ڈالے اس کی سزا دوزخ ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، دوزخ، اس پر وہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا گیا ہے۔ اور اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن قاتل کی پیشانی کے بال اور سر مقتول کے ہاتھ میں ہوں گے، اور اس کے گلے کی رگوں سے خون بہہ رہا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کرے گا، اے میرے رب، اس نے مجھے قتل کیا تھا، یہاں تک کہ عرش کے قریب لے جائے گا۔ ہر مقتول اپنے قاتل کو اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر لائے گا، اللہ تعالیٰ کے عرش کے قریب لائے گا، اور اس وقت تک نہیں چھوڑے گا جب تک کہ اس کو اسے سزا نہ دلوا دے، اور سزائیں بہت سخت ہیں۔ اسی طرح جو ابورشن ہے، یا پھر ابورشن کو کروانے کے لیے پلز لینا، یا ایسی ٹیبلٹس لینا، یا پھر ایسے پروسیجرز کا انتخاب کرنا، یہ سب دانستہ قتل ہیں، یہ دانستہ طور پر جانوں کو لینا ہے۔ اور اس کے بارے میں جو ایک بہت ہی کامن سروے وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں اس کا ریشو بہت بڑھتا جا رہا ہے، یعنی کہ یہ اس کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ انسان جو ہے وہ سوچتا ہے کہ مسلمان کنٹری میں بھی ایسا ہو رہا ہے، اور اس کی ریزنز بہت ساری ہو سکتی ہیں۔ اور علماء کرام سے جب لوگ فتوے لیتے ہیں کہ ہماری کنڈیشن ایسی ہے کہ ایسی صورتحال ہم کروا سکتے ہیں، ہماری کنڈیشن ایسی ہے، یہی اس کا کنکلوژن ہے کہ کوئی بھی کنڈیشن ہے، کچھ بھی ہو جاتا ہے، ایک بچے کو ابورٹ کرانے کی کسی صورت اجازت نہیں ہے، صرف ایک کنڈیشن ہے کہ جس کے اندر ماں کی جان کو خطرہ ہے، تو پھر ماں کی جان کو بچانا زیادہ ضروری ہے بچے کی بنسبت، صرف یہ کنڈیشن، اس کے علاوہ کوئی اور سچویشن نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی ایسے وقت کی طرف لے کر ہی نہ جائے۔ تو لہٰذا یہ جو پروسیجر ہے ابورشن کا، یہ بہت ہی زیادہ پینفل ہے، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ کیوں اس کو حرام قرار دیا گیا ہے، کیوں اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے اتنے سخت احکامات جاری کیے، اور کیوں جو علماء کو کہا ہے وہ اتنا زیادہ اس کے بارے میں بولتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر بچے کو بہت بری طرح باڈی سے ایلیمینیٹ کیا جاتا ہے، باقاعدہ بچہ پیسز میں ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے ایک جان کی بے حرمتی کی جاتی ہے، ایک ایسا بچہ جس کے اندر جان پڑ چکی ہے اس کی بے حرمتی کی جاتی ہے، اس لیے
جو ہے وہ اس کی حرمت کا یہ بہت سخت شدت کے ساتھ حرام ہے. تو جو سائنس اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس کو زیادہ اچھے سے سمجھا سکتے ہیں. اب اس کا اویئرنیس ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ہم خود تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ بچائے لیکن لوگوں کو ہم بچا سکیں. کیونکہ میں خود جانتی ہوں ایسے لوگوں کو کہ جو بتاتے ہیں بڑے فخر سے کہ میری والدہ اس وقت پلز لے رہی ہیں تاکہ وہ کنٹرول کر سکیں اور یہ بچہ ختم ہو جائے. باقاعدہ میں نے یہ اپنے کانوں کی یہ چیزیں ہیں. تو لہٰذا ہم اس وقت ہم یہ جانتے نہیں تھے, لہٰذا ہم روک نہیں پائے. تو ہماری سوسائٹی میں اس چیز کا علم دلانا, اویئرنیس دلانا بہت ضروری ہے, اور وہ تب پاسبل ہوگا جب ہمیں خود پتہ ہوگا کہ اس کا پروسیجر کیا ہے. تو صنم آپ یہاں پہ موجود ہیں؟ صنم پریزنٹیشن جو ہے وہ میں چاہ رہی ہوں کہ اس میں پریزنٹیشن بتائی جاتی ہے کہ کیا وہ پروسیجر ہے جس کے ذریعے سے, اگر صنم آپ اویلیبل ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ انم آپ ان کو بتا دیجیے گا کہ کوئی ایسا پروسیجر یا کوئی پریزنٹیشن ٹائپ وہ بتا دیں کہ جس کے اندر کیا اس کا پروسیجر ہے کہ جس کے ذریعے سے بچے کو اوائڈ کیا جاتا ہے, ریزنس کیا ہے اور حرمت کیوں ہے اس چیز کی اتنی زیادہ, وہ سب چیزیں, تاکہ ایک کمپلیٹ ہمارے پاس ایک نالج آ جائے قتل کی حرمت کا, اور پھر انشاءاللہ اس کی اویئرنیس ہم مزید لوگوں کو دلوا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جب کبھی بھی آپ کی پریزنٹیشن وہ تیار ہو جاتی ہے تو آپ نے میسج ڈالنا ہے, ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پاس اویلیبل ہوں گے. ٹھیک ہے, چلیں جی آگے آ جائیں. باقی ہاں جی میوٹ کیا ہے ساری اس لیے, لیکن یہ کہ چلیں میسج پہنچ جائے. باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسی سچویشن نہ آئے کہ آدمی مجبوراً کوئی خدا نخواستہ ایسا اسٹیپ لینے پر مجبور ہو, یا خدا نخواستہ ایسی نیت کرنے پر مجبور ہو, یا خدا نخواستہ ایسا خیال اس کے ذہن میں آئے, بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ عافیت دے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ دوران حمل اور حمل سے پہلے اور ہمیشہ اس کو اختیار کرنے سے پہلے بھی مسلسل دعائیں, اور اسپیشلی جو دعا کو سکھائی گئی ہے وہ دعا اسپیشلی پڑھی جائے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز بہت ضروری ہے. باقی پھر اللہ تعالیٰ جو آزماتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہ آزمائے, کبھی بھی نہ آزمائے, کیونکہ آزمائش سے پناہ ہی مانگنی چاہیے, کیونکہ ہمارے اندر اتنے بڑے دیدے نہیں ہیں, اتنے بڑے دل نہیں ہیں کہ ہم اللہ کی ان آزمائشوں پر اتر سکیں. تو لہٰذا عافیت, آزمائش سے عافیت مانگنا ضروری ہے. اور دوسری یہ بات کہ گناہ کی بڑائی جاننا بہت ضروری ہے, کیونکہ گناہ کی جو ایک انٹینسٹی ہے وہ ہمیں نہیں پتہ ہوتی. اب آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں, کتنے سرجنز ہیں جن کے ہاتھوں اتنے لوگ مر جاتے ہیں, کتنی ایسی ڈاکٹرز ہیں جن کے ہاتھوں وہ ڈلیوری کے دوران عورتیں مر جاتی ہیں. کیا کبھی انہوں نے اتنا خیال رکھا ہوگا اس چیزوں کا؟ کتنے کانٹریکٹرز ہیں جن کی اس بے ایمانی کی وجہ سے لوگ مر جاتے ہیں. کتنے ایسے آپ کہہ لیں کہ احمق قسم کے ڈرائیورز ہوتے ہیں کہ جو بالکل بے دردی کے ساتھ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کی وجہ سے کتنے لوگ مر جاتے ہیں. کیا کبھی انہوں نے یہ خیال کیا اگر یہ احکامات جاری کیے جائیں اور ان کی انٹینسٹی کا خیال ہو تو پھر کبھی کوئی انسان اس طرح لاپرواہی کا مظاہرہ نہیں کرے گا. تو لہٰذا اسی لیے ان احکامات کو بہت زیادہ شدت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. اگلی آیت پر آ جائیے. اے ایمان والو, جب تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جا رہے ہو تو تحقیق کر لیا کرو, جو تم سے سلام علیک کرے تم اسے یہ نہ کہہ دو کہ یہ تو ایمان والا نہیں. اب اس آیت کو سمجھنے سے پہلے تھوڑا سا اس کے پس منظر کی طرف جاتے ہیں تاکہ اس کا بیک گراؤنڈ اچھا سے اسٹیبلش ہو جائے گا تو یہ آیات تھوڑی سمجھ میں آنے لگیں گی انشاءاللہ. اب آپ دیکھیں کہ جب لوگ اسلام لا رہے تھے تو ان سرکمسٹانسز کے اندر کیا تھا کہ لوگ جو ہے وہ اسلام قبول بھی کر رہے تھے, اور جب لوگ اسلام قبول کر رہے تھے تو کچھ ایسا ہوتا تھا کہ ایک قبیلے سے کچھ لوگ کچھ لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے اور کچھ لوگوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا ہوا. اب ایسی سچویشن کے اندر یہ آئیڈینٹیفائی کرنا بہت مشکل تھا کہ کون مسلمان ہے اور کون کافر ہے, کیونکہ جب ایک شخص اسلام لے آتا تھا تو کوئی اس کی ظاہری وضاحت یا اس کی شکل یا اس کا لباس تو بدل نہیں جاتا تھا, وہ تو ویسا ہی تھا, بس اس کے دل کی کیفیت بدلتی تھی, وہ دل کی کیفیت تو ظاہر نہیں ہوتی. تو لہٰذا اب آئیڈینٹیفائی کرنا بہت مشکل تھا کہ کون انسان جو ہے وہ مسلمان ہے اور کون کافر. خاص طور پر میدان جنگ میں جب لوگوں کی جنگ ہوتی تھی اس وقت بھی کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے تھا کہ جس کے ذریعے سے آئیڈینٹیفائی کیا جائے کہ سامنے والا شخص مسلمان ہے یا سامنے والا شخص کافر ہے, تاکہ کہیں خدا نخواستہ ایسا نہ ہو جائے کہ میدان جنگ میں ایک مسلمانوں کے ہاتھ دوسرا مسلمان قتل ہو جائے. تو اس کے لیے پھر یہ حکم دیا گیا کہ اے ایمان والو, تم جب اللہ کی راہ میں جا رہے ہو تو خوب تحقیق کر لیا کرو کہ آمنے سامنے والا جو شخص ہے جس کو تم مارنے جا رہے ہو وہ مسلمان بھی ہے یا نہیں ہے. تو اس کے لیے ایک پاسورڈ سکھایا گیا, ایک کوڈ سکھایا گیا,
ایک کوڈ بتا دیا گیا کہ اس کوڈ کو جب تم بولو گے تو سامنے والے کو پتہ چل جائے گا کہ تم مسلمان ہو. وہ ہے السلام، وہ ہے سلام علیک. سلام علیک کا مطلب ہے کہ جب ایک آدمی یعنی مثال کے طور پر اپروچ کیا کسی آدمی نے دوسرے آدمی کو، اور جب اس نے فوراً بولا سلام علیک یعنی تم پر سلامتی ہو، یا اس نے کلمہ پڑھ دیا لا الہ الا اللہ، تو فوراً اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ مسلمان ہے، اس کو مجھے ختم نہیں کرنا، اس کو مجھے اپنی تلوار کی زد میں نہیں لانا. یہ بات ہے جو سمجھائی جا رہی ہے. اب ہوا کیا کہ ایک بار جب جنگ کے دوران ایک صحابی کی تلوار کی زد میں ایک کافر آ گیا، اور جب اس کافر نے جب تلوار کو دیکھ لیا اور اس نے موت کو اپنے سامنے دیکھ لیا تو اس نے فوراً پڑھ دیا لا الہ الا اللہ. لیکن یہ جو صحابی تھی تو پہچان گئے کہ اس انسان نے ایک اسکیپ کا راستہ اختیار کیا ہے، ایک وے آؤٹ نکالا ہے صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے، کیونکہ وہ اس کو پہلے سے جانتے تھے کہ کافر ہے. تو اس کے کلمہ پڑھنے کے باوجود کیونکہ وہ جانتے تھے کہ کافر ہے تو انہوں نے اس کو ختم کر دیا. اب جب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی کہ ایک صحابی نے ایک ایسے کافر کو ختم کر دیا ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ناراض ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درد کی وجہ سے بار بار کہتے تھے کہ کیا تم نے اس کو اس حال میں قتل کر دیا کہ وہ کلمہ پڑھ رہا تھا؟ کیا تم نے اس کو اس حال میں قتل کر دیا کہ وہ کلمہ پڑھ رہا تھا؟ اور کیا تم اس کا دل دیکھ چکے تھے؟ یعنی وہ صحابی کو کہا کہ تمہیں کہاں سے پتا چلا کہ وہ کافر ہے، اور اس نے ڈر کے کہا لا الہ الا اللہ. کیا تم نے اس کے دل کو چیر کے دیکھ لیا تھا کہ وہ واقعی کفر کی وجہ سے یا اسکیپ کو اختیار کرنے کی وجہ سے اس نے کلمہ پڑھا؟ تو لہٰذا یہ اتنا درد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا. اور پھر اس کے علاوہ ایک اور واقعہ پیش آیا کہ جس کے اندر کچھ صحابہ کرام ایک بستی سے گزر رہے تھے، ایک علاقے سے گزر رہے تھے، اور جب اس علاقے سے گزر رہے تھے تو ایک چرواہا تھا جو بکریاں چرا رہا تھا، اور جب اس نے صحابہ کرام کو دیکھا تو اس نے ان کو سلام کیا. تو جب اس نے سلام کیا تو صحابہ کرام کو شک ہوا کہ شاید یہ مسلمان نہیں ہے بلکہ یہ اسلام کا صرف اظہار کر رہا ہے، اور انہوں نے اس کو قتل کر دیا اور بکریاں جو ہے مال غنیمت کے طور پر لے آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کی. تو اس پر یہ آیت اتری. اب یہ آیت کیا ہے یہ میں آپ کے سامنے اب رکھ رہی ہوں. اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں جا رہے ہو تو تحقیق کر لیا کرو کہ تم جس کو ختم کر رہے ہو کیا وہ مسلمان بھی ہے، کیا وہ کافر بھی ہے یا نہیں ہے، وہ مسلمان نہ ہو. اور پھر جو تم سے سلام علیہ کرے تم اسے یہ نہ کہہ دو کہ وہ ایمان والا نہیں. یعنی جس انسان نے کلمہ پڑھ دیا ہے اب تم اس ٹو میں مت لگو، اس تحقیق میں مت لگو، تم اس چیز میں شک کا شکار نہ ہو کہ یہ انسان پتہ نہیں ایک وے آؤٹ اختیار کر رہا ہے، یہ ہے تو کافر نہیں. بس اس نے کلمہ پڑھ دیا اس کو ادھر ہی چھوڑ دو. تم اس کے اندر مت پڑھو کہ وہ ایمان والا نہیں. تم دنیاوی زندگی کے اسباب کی تلاش میں ہو تو اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں. یعنی وہ بکریاں ان کے پاس غنیمتیں تو آ گئی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں. پہلے تم بھی ایسے ہی تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا. یعنی تم بھی تو ایسے ہی تھے. آج تم کیسے ججمنٹل بن گئے، آج تم کیسے جج کر رہے ہو کہ یہ اپنے دل میں کھوٹ بھر رہا، اس کے دل میں کھوٹ ہے اور یہ ظاہراً بس یہ بظاہر اپنا اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا ہے اس نے اور یہ اسلام کو شو کر رہا ہے. نہیں، تم بھی تو ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا. تم ضرور تحقیق و تفتیش کر لیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. تو لہٰذا اس آیت سے ہمیں ایک بہت بہت بڑا لیسن مل رہا ہے، کیونکہ تحقیق کا یہاں پر ہے اور پھر نان ججمنٹل ہونے کا ایک کانسیپٹ دیا جا رہا ہے کہ آدمی کو کسی صورت ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے. آدمی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، کسی آدمی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کے اوپر یہ فتویٰ لگائے کہ فلاں منافق ہے، فلاں کافر ہے، فلاں کے پاس کے دل میں کھوٹ ہے، فلاں 2 نمبر ہے، فلاں کو اتنی سمجھ نہیں ہے، اس کو اتنا طریقہ نہیں ہے. یعنی ہمارے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کو جج کریں. وہ اللہ کی ذات ہے. پہلے ہم بھی ایسے ہی تھے، اس نے ہمیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لایا. آج اگر وہ اندھیرے میں ہے ہم اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، لیکن پیٹھ پیچھے اس کا تذکرہ کرنا، اس کا مذاق اڑانا یا کسی نہ کسی طرح اپنے دل کی اس بھڑاس کو نکالنا صرف اس وجہ سے کہ آپ اس کی وہ ادا نہیں پسند، یہ چیز اسلام اجازت نہیں دیتا. یہ ایک بہت بڑا جرم ہے جو بہت ساری برائیوں کو جنم دیتا ہے. تو اسی چیز کا یہاں پر ذکر آ رہا ہے. اور پھر بعض اوقات ایسا ہے کہ آپ کو واقعی خبر ملتی ہے کہ یہ انسان یعنی کھرا نہیں، یہ انسان منافق ہے، خبر آتی بھی ہے، اس کی تفتیش کر لی جائے، اس پر ایکٹ کرنے سے پہلے اس کی تفتیش کر لی جائے. کوئی بھی فتویٰ دینے سے پہلے کوئی بھی رائے قائم کرنے سے پہلے بہت ضروری ہے کہ تحقیق کی جائے اور شیورٹی ہو کہ واقعی کیا ایسا ہے یا نہیں، ورنہ وہ چیز بہتان ہوگی.
اگلی آیت پر آ جائیے. اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مومن اور بغیر عذر کے بیٹھ رہنے والے مومن برابر نہیں. اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے درجوں میں بہت فضیلت دے رکھی ہے. اور یوں تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو خوبی اور اچھائی کا وعدہ دیا ہے، لیکن مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر بہت بڑے اجر کی فضیلت دے رکھی ہے، اپنی طرف سے مرتبے کی بھی اور بخشش کی بھی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بھی، اور اللہ تعالیٰ بخشش والا اور رحمت کرنے والا ہے. اب یہ جو آیت ہے، یہ آیت اتری ہے جب، یہ آیت کب اتری ہے، اس کے پیچھے کیا سیناریو ہے؟ تو اس کے پیچھے ایک صحابی جو ہے ان کا نام آتا ہے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم جو کہ نابینا صحابی تھے. یہ وہ صحابی ہیں جو کہ ایک جنرل نالج بھی ہے، اور انفارچونیٹلی ہمیں ان کے بارے میں زیادہ نہیں پتا. لیکن یہ جو حضرت ہمیں نہیں پتا ہوتا، ایسا نہیں کہ ہمیں اگر نہیں پتا اس کا مطلب ہے کہ ہسٹری خاموش ہے. ہسٹری تو بہت بول رہی ہے لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اپنے ہیروز کے بارے میں. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم وہ صحابی ہیں کہ جن کا ذکر قرآن میں 2 بار آیا ہے، اور 2 بار اللہ تعالیٰ نے انتہائی انٹینسٹی کے ساتھ ان کی شان کو بیان کیا ہے. سورہ عبس کے اندر بھی. اب عبس وتولی، اچھا اب اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، آپ نے ذرا ریسرچ کرنا ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ سورہ عبس جب نازل ہوئی تو وہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کے حق میں نازل ہوئی. اس کی شروع کی جو آیات ہیں، اور ان آیات کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام کہتے ہیں انہوں نے آبزرو کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ رسپیکٹ کرنے لگ گئے تھے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کی. although یہ نابینا تھے، یہ دیکھ نہیں سکتے تھے، یہ بلائنڈ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کی اتنی زیادہ تکریم اور عزت کرتے تھے کہ جب یہ کبھی اندر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اسٹیٹ سے باہر جاتے تو پیچھے ان کو حاکم بنا کر جاتے تھے، کیونکہ ان کی تکریم بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہے، ان کی شان اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی. اور دوسرا ان کے اندر جہاد کا جذبہ بہت زیادہ تھا، آگے بڑھنے کا جذبہ بہت زیادہ تھا، سیکھنے کا بہت زیادہ جذبہ تھا. اب وہ کیا سیناریو تھا جس پر سورہ عبس نازل ہوئی، اور پھر میں نے آپ کو یہ بتایا کہ آپ بہت ویجیلنٹ ہو گئے تھے اور ان کی بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے. وہ سیناریو آپ میں سے کوئی اپنی نیکسٹ ہمارے جو سیشن ہوگا اس میں بتائے گا، ٹھیک ہے؟ حلینی آپ بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ یہاں جی حلینی ہیں، حلینی آپ نے بتانا ہے انشاءاللہ کہ وہ کیا سیناریو تھا کہ جس پر سورہ عبس نازل ہوئی، اور پھر حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کی اتنی زیادہ عزت میں اضافہ ہوا اس آیات کی وجہ سے. ٹھیک ہے، اب کیا ہوا یہ تو میں نے آپ کو ایک اور جو سورہ عبس کی اسٹوری ہے وہ میں نے آپ کو بتائی ہے. اب ہوا یوں کہ اب جب یہ آیات نازل ہوئیں تو ان آیات کے بارے میں آتا ہے، بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو قرآن کی جو آیات یہ والی تھی ان کے اندر یہ تھا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ان کے جو الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ بیٹھ رہنے والے اور جہاد کرنے والے مومن برابر ہیں. ابھی آپ دیکھیں، اگر آیات کو دیکھیں تو آیات میں کیا ہے، ایک سیکنڈ جی، ابھی جب آپ آیات کو دیکھ رہے ہیں تو آیات میں لکھا ہوا ہے اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مومن اور بغیر عذر کے بیٹھے رہنے والے مومن برابر ہیں. لیکن جب پہلے یہ آیت نازل ہوئی تھی تو آیت میں تھا کہ بیٹھے رہنے والے مومن اور جہاد کرنے والے مومن برابر ہیں. اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ سے یہ طریقہ تھا کہ جب کوئی بھی آیت نازل ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی کو بلوا کر، کوئی بھی کاتب وحی ہوتا تھا، ہماری اسلامک ہسٹری کے کتنے کاتبین وحی ہیں، ٹوٹل 70 تعداد بتائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو کوئی بھی کاتب وحی جب وہاں پر ہوتا تھا وہ کاتب وحی اس وحی کو لکھ لیا کرتا تھا. اس کے بعد وہ آیت پورے وہ جو مجمع ہوتا تھا صحابہ کرام کو اس کے درمیان سنائی جاتی تھی. اب جب یہ آیت نازل ہوئی اور اس آیت کو سنایا گیا لکھنے کے بعد، تو جب یہ آیت حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کے کانوں میں پڑی تو ان کو اس قدر غم لگا اور انہوں نے کہ وہ صرف اور صرف ان کو یہ لگا کہ شاید میں باقی صحابہ سے کم درجے کا شکار ہو گیا ہوں، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے میں نابینا ہونے کی وجہ سے میں جنگ میں شامل نہیں ہو سکا، میں جہاد نہیں کر سکا، میں مال کے ذریعے اپنی جان کے ذریعے جہاد نہیں کر سکا، کہ جنگ بدر میں بھی شامل نہیں ہو سکے تھے. تو ان کو اتنا زیادہ غم لگا، وہ اتنے بوجھل ہو گئے کہ انہیں لگا کہ شاید میرے درجات کم ہو جائیں گے میری بینائی نہ ہونے کی وجہ سے. اور انہوں نے اسی وقت اسی انسٹنٹ اسی موقع پر وہاں بیٹھے انہوں نے دعائیں کی
انہوں نے ایک ہی دعا 3 بار مانگی، یا اللہ میرے اس عذر کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی حکم نازل فرما، یا اللہ میرے اس عذر کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی حکم نازل فرما، یا اللہ میرے اس عذر کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی حکم نازل فرما۔ اور اسی وقت جو صحابی ہیں حضرت عزیر ہیں، غالباً میرے ذہن میں ان کا نام اسکپ ہو رہا ہے، جو سب موجود تھے وہاں پر، اچھا میرے ذہن سے نکل گیا ان کا نام، تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ جب میں وہاں بیٹھا ہوا تھا اور میری جو آپ سن کی جو ران تھی وہ میری ران کے اوپر تھی، اور ایک دم سے وہی کے آثار دوبارہ سے نازل ہوئے، اور دوبارہ سے مجھے اتنا بوجھ ہوا، اتنا ان آیات کا بوجھ تھا، جو 2 ابھی الفاظ میں آپ کے سامنے پڑھوں گی جن کی ایڈیشن ہوئی اس آیت میں، اور ان کا اتنا بوجھ تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ میرا جسم ٹوٹ جائے گا، اور آج سے پہلے میں نے اپنے اوپر اتنا وزن نہیں محسوس کیا۔ اور پھر وہ وہی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ الفاظ کی ایڈیشن کروائی، اور وہ الفاظ ہیں غیر لی ضرر، یعنی کہ وہ لوگ جو بغیر ضرر کے بیٹھے رہے۔ پہلے تھا کہ جو بیٹھے رہے، اب ان کی وجہ سے کیونکہ ان کے پاس عذر تھا تو عذر کے بغیر جو بیٹھے رہے وہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یوں پھر کیا ہوا کہ ان کی شان میں آیت نازل ہوئی۔ تو لہٰذا چونکہ یہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ کچھ کر سکے یا وہ کام کر سکے، وہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ کو بہت شوق ہے کہ آپ زبان کے ذریعے جہاد کریں مگر زبان ساتھ ہی نہیں دیتی، یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کا بہت ہوتا ہے کہ میں چل کے جاؤں اور جگہ جگہ میں دین کا پیغام پھیلاؤں مگر آپ کا جسم ساتھ نہیں دے رہا۔ بعض اوقات آپ کی بہت خواہش ہوتی ہے مگر کچھ حالات ایسے کریٹ ہو جاتے ہیں کہ آپ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، آپ مجبور ہوتے ہیں، لیکن وہ جو ایک جذبہ ہے اندر، اس کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنی زیادہ عزت تھی اور اتنی زیادہ اس کی امپورٹنس تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن کی آیات کو دوبارہ سے نازل فرمایا اور ان کی ایڈیشن کروائی۔ اب یہ آیات کچھ اس طرح تھی کہ اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور بغیر عذر کے بیٹھے رہنے والے مومن برابر نہیں۔ اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے درجوں میں بہت فضیلت دی، یعنی ان کے درجے بڑے فرق ہیں۔ اور یوں تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے خوبی اور بھلائی کا وعدہ کیا، یعنی جو بھی آپ نیکی کریں گے آپ کو اس کا اجر ملے گا، لیکن جہاں بات آ جاتی ہے مجاہد کی اور اپنی جان کے ذریعے قربانی دینے کی اور اپنی صلاحیتوں کو قربان کرنے والا اور اپنی صلاحیتوں کو مارنے والا اور اپنی وقت کی قربانی دینے والا اور اپنے قلم کے ساتھ جہاد کرنے والا اور زبان کے ساتھ جہاد کرنے والا اور علم کے ساتھ جہاد کرنے والا اور صلاحیتوں کے ساتھ جہاد کرنے والا، اب یہ وہ انسان ہے کہ جس کا درجہ بہت بلند ہے اور بہت آگے ہے، وہ اس کا درجہ عام انسان تک نہیں پہنچ سکتا یا عام انسان اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہی بات ہے یہاں پر کہ ہر ایک کے لیے خوبی اور اچھائی کا وعدہ ہے، لیکن مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر بہت بڑے اجر کی فضیلت دے رکھی ہے، اپنی طرف سے مرتبے کی بھی، بخشش کی بھی اور رحمت کی بھی، اور اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو ہر جگہ ایسا ہی ہوتا ہے، دین سیکھنے والے ہوتے ہیں، پھر آگے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نکل پڑتے ہیں اور مجاہد بن جاتے ہیں، اور کچھ لوگ بیٹھے رہتے ہیں اور انتظار میں رہتے ہیں۔ تو وہ جو نکل پڑے، وہ جو مجاہد نکل پڑے، ان کا درجہ بیٹھے رہنے والوں کے مقابلے میں نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، بخاری اور مسلم میں ہے کہ جنت میں 100 درجے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ کے مجاہدین کے لیے تیار کیے ہیں۔ ہر 2 درجوں میں اس قدر فاصلہ ہے کہ جتنا آسمان اور زمین میں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں تیر چلائے اسے جنت کا درجہ ملتا ہے۔ تو ایک شخص نے پوچھا، درجہ کیا ہے؟ یعنی ابھی یہی تو باتیں ہو رہی ہیں، درجوں میں بہت بلند ہے، تو اب آدمی کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے یہ درجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تمہارے یہاں کے گھروں کے بالا خانوں جتنا نہیں بلکہ 2 درجوں میں 100 سال کا فاصلہ ہے۔ یعنی ایک درجہ اگر آدمی کو مل رہا ہے تو وہ درجہ ایسا ہے کہ دوسرے درجے کا فاصلہ 100 سال 200 سال 2 سال ہے 100 سال۔ پھر اگر 2 درجوں کا وعدہ، 3 درجوں کا وعدہ، تو جتنا انٹینسٹی ہوگی جہاد اور اسٹرگل جتنی زیادہ ہوگی، جتنی زیادہ قربانی ہوگی، تو پھر اتنے ہی زیادہ درجات کے اندر بلندی ہوگی۔ اور جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں تم کس حال میں تھے؟ یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ کمزور اور مغلوب تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم ہجرت کر جاتے؟ یہی لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ پہنچنے کی بری جگہ ہے۔ مگر وہ مرد اور عورتیں اور وہ بچے جو بے بس ہیں، جنہوں نے
تو جنہیں نہ تو کسی چارہ کار کی طاقت اور نہ کسی راستے کا علم ہے، بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کرے، اور اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک اور آپ کو بتا رہے ہیں، ایک اور کنڈیشن ہے جہاں پہ ہجرت کا حکم آ رہا ہے۔ اور ہجرت، پہلے تو ہجرت میدان جنگ سے ریلیٹڈ تھی، مدینہ سے ریلیٹڈ تھی، وہاں پہ منافقین کی کیٹیگرائزیشن تھی۔ اب یہاں پر ایک نئے طریقے سے ہجرت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جہاں پر ایک ایسی اسٹیٹ میں ہے انسان کہ جہاں پر اسلام کے اوپر قائم رہنا یا اپنے دین پر قائم رہنا بہت مشکل ہے، اس کا دین جو ہے وہ رزق پر ہے، اس کی جان، اس کا دین، اس کی اولاد کا دین رزق پر ہے، جہاں پر حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ تو ایسی صورتحال میں وہاں سے ہجرت کر جانا ایک آدمی پر لازم ہے اگر اس کے پاس استطاعت ہے، استطاعت بھی ہے، اور اس کا دین، اس کی عبادات، اس کی اولاد کا دین، اس کا اسلام، اس کی حیا، اس کے حلال و حرام کا تصور بالکل پامال کیا جا رہا ہے، اور اس کے باوجود وہ صرف اپنی جاب کی وجہ سے وہاں پر رکا ہوا ہے، تو ایسا وہ انسان ہے کہ جب وہ مرے گا تو فرشتے اس کو ماریں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ تم کس حال میں، تم کیوں نہیں تم ہجرت کر سکے؟ تو وہ کہے گا میں مغلوب تھا، میں کمزور تھا، میں بے بس تھا، میں نے کمپرومائز کر دیا تھا حالات کے ساتھ۔ فرشتے کہیں گے کہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی؟ تو لہٰذا اس سے ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی اپنے دین پر کسی صورت کمپرومائز نہیں کرنا۔ کوئی بھی ایسی کمپنی ہے، کوئی بھی ایسی لوگوں کا، کوئی بھی ایسا انسان ہے، کوئی بھی ایسا پارٹنر ہے، کوئی بھی ایسی عادت ہے یا کوئی بھی ایسا ماحول ہے کہ جو آپ کو دین سے دور کر رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا ایمان رسک میں ہے، آپ کی حیا رسک میں ہے۔ بعض اوقات آپ خود بہت دیندار ہوتے ہیں لیکن آپ کا جو فرینڈس کا سرکل ہوتا ہے وہ بڑے لبرل قسم کے ہوتے ہیں، وہ آپ کی باتوں کو بہت ہی فار گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں، ان کے نزدیک ایک دین صرف ایک گیم کا نام ہے، ان کے نزدیک دین کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں سے کنارہ کش ہونا، ایسے لوگوں سے ہجرت کر جانا یہ بہت ضروری ہے۔ ہجرت صرف اور صرف ایک اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ پہ جانے کا نام نہیں ہے، یعنی کہ ایک ملک سے دوسرے ملک، بلکہ آپ کی جو ایک پیتھیٹک اسٹیٹ تھی، جو ایک بری اسٹیٹ تھی، جو پرانی اسٹیٹ تھی، جو دین کے لیے ایک رسک تھا، اس اسٹیٹ سے نئی اسٹیٹ میں آنا کہ جہاں پر دین ایک حفاظت کے دائرے میں آ گیا ہے، اس کو بھی کہتے ہیں ہجرت۔ اسی لیے ملک کی بھی ہجرت ہے، ماحول سے اگر انسان پھرتا ہے تو وہ بھی ہجرت ہے، بری عادت اگر کوئی انسان چھوڑتا ہے تو وہ بھی ہجرت ہے، کوئی نشہ آدمی چھوڑتا ہے تو وہ بھی ہجرت ہے، پھر اسی طرح یعنی کوئی جھوٹ آدمی چھوڑ دیتا ہے، کوئی بھی بری عادت جو آدمی چھوڑ دیتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر، وہ ہجرت ہے۔ اور پھر اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کوئی جگہ، کوئی چیز چھوڑتا ہے، کوئی جگہ چھوڑتا ہے، کوئی ماحول چھوڑتا ہے، کوئی بری بات چھوڑتا ہے، کوئی بری چیز چھوڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بضرور اس کا معاوضہ دیتا ہے، اس کا ضرور ریٹرن بیک دیتا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ بعض اوقات اس وقت آپ کو نقصان نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین نعم البدل دیتا ہے، اس کا وعدہ ہے، وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اسی چیز کے اللہ تعالیٰ اس کو اللہ تعالیٰ کلیئر فرما رہے ہیں آیت نمبر 99 اور 100 دیکھ لیجیے گا۔ بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کرے، اور اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ جو کوئی اللہ کی راہ میں وطن کو چھوڑے گا وہ زمین میں بہت سی قیام کی جگہیں بھی پائے گا اور کشادگی بھی پائے گا، اور جو کوئی اپنے گھر سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نکل کھڑا ہوا، پھر اسے موت نے آ پکڑا، تو بھی یقیناً اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ثابت ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ایک تو ہے کہ ہجرت کر دی، ایک ہے ابھی نکلے ہی تھے، ابھی سوچا ہی ہے کہ میں نے چینج ہونا ہے، اور اسی نیت کے ساتھ انسان مر جاتا ہے تو اس کو ہجرت کا جو اجر ہے وہ مل جاتا ہے۔ اس لیے آدمی دعا کرتا ہے، اور ہمیں بطور مومن دعا کرنا چاہیے، اللہم ارزقنی شہادت فی سبیل اللہ، اللہم ارزقنی شہادت فی سبیل اللہ، کہ اے میرے پروردگار مجھے اپنی راہ میں شہادت نصیب فرما۔ یہ صرف ایک نیت ہے، ایک ارادہ ہے جو آپ کے دل میں ہے، اور اس نیت کی وجہ سے آدمی اپنے آپ کو بدل رہا ہے تو اس کا رزلٹ ہے وہ شہادت ہے۔ اور پھر شہادت کی جو آدمی نیت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر حال میں شہادت دیتا ہے، چاہے وہ بستر مرگ پر ہی کیوں نہ۔ ضروری نہیں کہ میدان جنگ میں ہی جانا ہوگا شہادت کے لیے، وہ اگر بستر پر بھی مرتا ہے تو اللہ اسے شہادت دیتا ہے کیونکہ اس کے دل میں ایک جذبہ تھا۔ تو یہ دعا بھی ہم ایک ایڈ کر لیں اپنی دعاؤں کے اندر، اللہم ارزقنی شہادت فی سبیل اللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.